اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ خالق مالک آپ کو اور مجھے اس عظیم مہینہ سے اپنی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت اور اس دنیا کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے 5 حکمت کی باتیں شیئر کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو جو اناوش کمپیوٹر کے اکیڈمی کے نام سے ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہم کوئی نئی انفارمیشن، نئی ویڈیو، نئی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ آپ کو فوراً مل جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی حکمت کی پہلی بات کی طرف۔ تو میرے معزز ناظرین، حکمت کی جو پہلی بات فضائل قرآن کے اعتبار سے ہے وہ ہے کہ کلام اللہ کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر ہے۔ یہ حکمت کی جو بات ہے یہ سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ تفسیر البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر مرقوم ہے۔ تو حکمت کی پہلی بات کیا ہے کہ کلام اللہ کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر ہے، کہ جتنا اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان فرق ہے کہ خالق ہے اور اس کی مخلوق ہے، اسی طرح قرآن اور دوسری کتابوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں اپنی حکمت کی دوسری بات کی طرف۔ تو حکمت کی دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی ظالم اور جابر قرآن کو ترک کرے گا اور اسے پس پش ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ ڈالے گا۔ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ ہے۔ یہ بھی تفسیر البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر مرقوم ہے کہ اگر کوئی ظالم اور جابر قرآن کو ترک کرے گا اور اسے پس پش ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ ڈالے گا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے میرے معزز ناظرین وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو بالخصوص مسلمان مومن جو کو قرآن کو چھوڑ دے وہ ظالم ہی ہو سکتا ہے، وہ کبھی بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی حکمت نمبر 3 کی طرف۔ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، یا اگر موت آئے تو وہ قرآنی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ یہ حکمت کی بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرقوم ہے، اور یہ بہار جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 199 پر مرقوم ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، یا اگر موت آئے تو وہ قرآنی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ دیکھیں میرے معزز ناظرین، کس قدر قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مومن کا کام ہی یہی ہونا چاہیے، یا وہ خود قرآن سیکھے یا وہ دوسروں کو سکھائے، یا تیسرا کہ وہ اس پر عمل کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو میرے معزز ناظرین، قرآن کے فضائل کے اعتبار سے جو حکمت کی چوتھی بات ہے وہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے گھر اہل اسماء کو اس طرح روشن نظر آتے ہیں جس طرح آسماں کے ستارے اہل زمین کو نور بخشتے ہیں، اور جن گھروں میں تلاوت قرآن نہ ہو وہاں شیاطین بس جاتے ہیں۔ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، اور یہ اصول کافی میں درج ہے کہ قرآن پڑھنے والے گھر آسماں کو اس طرح روشن نظر آتے ہیں کہ جس طرح کے اہل زمین کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی اور مفہوم یہ ہوئے کہ جو اہل عرش ہیں، یعنی کہ ملائکہ ہیں، وہ جو جس گھر میں
تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہو، اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں چمکتا ہوا جس طرح کہ ہم زمین پر بیٹھ کر آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ اور جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتی وہ ادھر شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا کہ جدھر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں حکمت کی اپنی 5ویں اور آخری بات کی طرف کہ قرآن کا درس حاصل کرو کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے۔ قرآن کا درس حاصل کرو کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے، شیطان سے بچاتا ہے اور میزان اعمال میں بھاری ہے، یہ دعوت الہی کا دسترخوان ہے۔ یہ بھی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بہار جلد نمبر 92 اور صفحہ نمبر 109 پر یہ مرقوم ہے کہ قرآن کا درس حاصل کرو کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے، شیطان سے بچاتا ہے اور میزان اعمال میں بھاری ہے، یہ دعوت الہی کا دسترخوان ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اپنے ناظرین کی نظر کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ خرد نے کہہ بھی دیا یعنی کہ عقل نے، خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام۔